یہ 25 اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جانا تھا۔ عید الاضحیٰ کے نماز کے لیے مولوی مسافر خانہ کے نزدیک مسجد قصبہ کو منتخب کیا گیا اور اس نماز کی امامت کا فریضہ مشہور عالم دین مولانا ظہور الحسن درس نے انجام دینا تھا۔ قائد اعظم کو نماز کے وقت سے مطلع کر دیا گیا مگر قائد اعظم عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ 25 اکتوبر 1947 عیسوی کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جانا تھا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مولوی مسافر خانہ کے نزدیک مسجد قصبہ کو منتخب کیا گیا اور اس نماز کی امامت کا فریضہ مشہور عالم دین مولانا ظہور الحسن درس نے انجام دینا تھا۔ قائد اعظم کو نماز کے وقت سے مطلع کر دیا گیا مگر قائد اعظم عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ احکام نے مولانا ظہور الحسن درس کو مطلع کیا کہ قائد اعظم راستے میں ہیں اور چند ہی لمحات میں عیدگاہ پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن درس نے فرمایا، میں قائد اعظم کے لیے نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں بلکہ خدائے عزوجل کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر فرما دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی رکعت شروع ہوئی ہی تھی کہ اتنے میں قائد اعظم بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ نماز شروع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کی منتظر اعلیٰ حکام نے قائد سے درخواست کی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلیں مگر قائد اعظم نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قائد اعظم نے پچھلی صفوں میں نماز ادا کی۔ قائد اعظم کے برابر کھڑے نمازیوں کو بھی نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ ریاست کا سربراہ تھا۔ قائد اعظم نمازیوں کے گلے ملنے کے بعد آگے تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا ظہور الحسن درس کی جرأت ایمانی کی تعریف کی اور کہا، ہمارے علماء کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ This is Asad Ali. Welcome in Asad Voice Stories TV. This channel is for Islamic stories. If you enjoy our videos, then hit on subscribe button, click on bell icon and click on all. Get more updates from my channel. Thank you.